بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ کے مغازی ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی بمباری، 70 فلسطینی جاں بحق، کئی دوسری جگہوں پر بھی حملے۔ اسرائیلی فوج کے نقصانات جاری، زمینی آپریشن میں مرنے والے فوجیوں کی تعداد 156 ہو گئی۔ حماس سرنڈر نہیں کرے گی، اسرائیلی فوج کو مزہ چکھا رہی ہے، 7 اکتوبر کے بعد یحییٰ سنوار کا پہلا بیان۔ تین مرحلوں میں جنگ بندی کے لیے ایجپٹ کی تجویز، پردے کے پیچھے بات چیت، اسرائیل وار کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ۔ کرسمس کے دن بیت لحم اور مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر اسرائیلی کارروائیاں، کئی فلسطینی گرفتار۔ حضرت عیسیٰ کے مقام پیدائش بیت لحم میں سوگ کا ماحول، مقامی لوگوں نے کہا ایسا کرسمس کبھی نہیں دیکھا۔ ریڈ سی کو فوجی زون میں تبدیل کرنے کے خلاف امریکہ کو حوثیوں کی وارننگ، کہا سمندر میدان جنگ بن جائے گا۔ انڈین اوشن میں جہازوں پر حملوں میں ایران کا رول ہے، امریکہ کا الزام، تہران نے دعویٰ رد کر دیا۔ انڈیا اور یو اے ای نے بنائی تاریخ، تیل کے لیے روپے میں ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آرمی چیف منوج پانڈے نے کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ، سرحدی ضلع راجوری اور پونچھ میں تلاشی آپریشن تیز۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کرسمس کے دن غزہ کے المغازی ریفیوجی کیمپ پر اور غزہ کے دوسرے مقامات پر بھاری بمباری کی، اس کے علاوہ مغربی کنارے اور حضرت عیسیٰ کے مقام پیدائش بیت لحم کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ غزہ کے مغازی ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری اور گولہ باری میں کم سے کم 70 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ ایسا ڈر ہے کہ ابھی کئی لوگوں کی لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہو سکتی ہیں۔ امدادی کارکنوں کو متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کی ترجمان نے 70 لاشوں کو ہاسپٹلز لانے کی تصدیق کی۔ کئی لاشیں پہچان کے قابل نہیں رہیں، کئی لوگوں کو صرف جسم کے حصوں کے ذریعے پہچانا گیا۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدر نے بتایا کہ مغازی کیمپ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کی کھلی نسل کشی ہے۔ اس حملے میں سالم اور النصرہ خاندانوں کے مکانات پر بمباری کی گئی۔ مغازی کیمپ پر حملے کے بعد کئی درد بھری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک فلسطینی باپ نے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی اور نواسیوں کو کھویا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان نارتھ غزہ میں حملوں کے ڈر سے بچ کر ساؤتھ غزہ میں آیا تھا۔ یہ لوگ عمارت کی تیسری منزل پر رہ رہے تھے، ان پر دیوار گر پڑی۔ انہوں نے کہا کہ میرے نواسیاں، بیٹی، داماد سب چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ غازہ سٹی چھوڑ دیں، اب ہم مرنے کے لیے سینٹرل غازہ میں آئے ہیں۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ شدید بمباری کی وجہ سے مغازی اور دوسرے علاقوں کے درمیان سڑک بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے امدادی ٹیمیں اور ایمبولینس گاڑیوں کو پہنچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ بمباری کے بعد ایک بچی نے اپنے باپ سے مسلسل سوال کیا کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ اس کی ماں دراصل حملے میں ہلاک ہو گئی۔ اس بچی کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جو اپنے باپ سے پوچھ رہی ہے کہ ماں کہاں ہے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے مغازی کیمپ پر حملے سے بے تعلقی کا اظہار کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اسے مغازی کیمپ میں ایک واقعے کے بارے میں خبر ملی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے 20,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 54,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے بتایا کہ جمعے کے بعد سے 1 درجن سے زیادہ سپاہی زمینی لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد کم سے کم 156 ہو گئی ہے۔ ہفتے کو اسرائیلی فوج کے لیے ایک تباہ کن دن تھا، لیکن نتن یاہو نے کہا کہ ان کے پاس لڑائی جاری رکھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تازہ لڑائی میں نارتھ غزہ میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسی واقعے میں لڑائی کے دوران ایک اسرائیلی فوجی بری طرح زخمی ہوا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ بیت لحم اس طرح کرسمس کے دن غم زدہ کبھی نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے کئی علاقوں میں ہوائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی جگہوں پر کارروائیاں کی اور کئی مقامات پر اسرائیلی فوج اور مقامی فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج IDF نے مغربی کنارے کے سلفیت میں ایک کھیت کو تباہ کر دیا۔ فوج نے مغربی کنارے کے نابلس کے قریب ایک دھاوا کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ غزہ جنگ کے 80 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ خان یونس پر کنٹرول کی لڑائی کے لیے کئی مہینے لگیں گے۔ مغربی کنارے میں ایک 17 سالہ فلسطینی بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اس 17 سالہ بچے کی گردن میں گولی لگی۔ اسرائیل کی وار کیبنٹ کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں جنگ بندی کے لیے ایجپٹ کی ایک تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایجپٹ نے سیز فائر کی نئی تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز کے 3 حصے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس بارے میں ایجپٹ، قطر اور امریکہ کے عہدیدار سنجیدگی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے عہدیدار نے اشارہ دیا ہے کہ ایجپٹ کی پہل پر بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ اس تجویز کا جائزہ لے رہی ہے۔ تجویز کے مطابق پہلے مرحلے میں 7 دن کا انسانی وقفہ دیا جائے گا، جس کے دوران حماس تمام سویلین ہوسٹیجز کو رہا کرے گی اور اسرائیلی جیلوں سے بعض فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ ایک ہفتے کے اندر دوسرے مرحلے میں حماس تمام اسرائیلی فوجیوں کو خاتون فوجیوں کو رہا کرے گی، جس کے بدلے مزید فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ 7 اکتوبر کے بعد مرنے والے فلسطینیوں کی لاشوں کا بھی تبادلہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ 1 مہینے کا ہو سکتا ہے، جس کے دوران باقی ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا اور کئی فلسطینیوں کو بھی چھوڑا جائے گا اور اسرائیلی فوج غزہ سے باہر نکلے گی اور تمام ہوائی سرگرمیاں بند کرے گی۔ غزہ میں حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار نے کہا ہے کہ انہیں غیر معمولی لڑائی کا سامنا ہے لیکن وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد پہلی مرتبہ اپنے پیام میں یحییٰ سنوار نے کہا کہ حماس سرنڈر نہیں کرے گی۔ انہوں نے لڑائی میں حماس کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم IDF کو مزہ چکھا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج صاف طور پر کہہ چکی ہے کہ یحییٰ سنوار اس کا ٹارگٹ ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ پل پل کی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ مغربی کنارے کے بیت اللہ میں کرسمس اس بار معمول کے مطابق نہیں تھا۔ بیت اللہ چرچ میں گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن غم کا ماحول صاف طور پر محسوس کیا جا رہا تھا اور چرچ آنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ حالیہ حملوں میں اسرائیل نے بعض چرچوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ کئی فلسطینیوں نے کہا ہے کہ انہیں اس جشن کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ غزہ جنگ ایک انسانی المیے کی داستان کہہ رہی ہے۔ پورا غزہ کھنڈر بن چکا ہے۔ 24 لاکھ لوگوں کو پانی، کھانا، فیول اور دواؤں کی قلت کا سامنا ہے۔ پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں کرسمس تقریبات میں حصہ لیا لیکن وہاں بھی کرسمس کے جشن پر غزہ جنگ کے سائے محسوس کیے گئے۔ اس موقع پر پوپ نے کہا کہ بیت لحم میں غم کے ساتھ کرسمس منایا جا رہا ہے، جس کی وجہ غزہ کے حالات ہیں اور فلسطینی علاقوں کی صورتحال ہے۔ پوپ فرانسس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یسوع مسیح کے امن کے پیغام کو جنگ کی وجہ سے روندا جا رہا ہے اور جس زمین پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے تھے وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں کرسمس کے موقع پر مڈ نائٹ ماس میں پوپ فرانسس نے عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج رات ہمارے دل بیت لحم میں ہیں جہاں امن کے شہزادے نے پیام دیا تھا، لیکن اس پیام کو جنگ کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 87 سالہ پوپ نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے اور غزہ کے اور اندر جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج IDF نے کہا کہ نارتھ اسرائیل کے ایک شہر پر لبنان کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل لبنان سرحد کے قریب لڑائی ہو رہی ہے۔
یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ ریڈ سی کو فوجی زون میں تبدیل مت کرے ورنہ سمندری ٹریفک کا آنا جانا مشکل ہو جائے گا۔ انصار اللہ تحریک کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ایکس پر یہ بات کہی۔ امریکہ نے حال ہی میں حوثی حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک اتحاد بنایا ہے۔ حوثیوں نے کہا کہ ریڈ سی کو فوجی زون بناتے ہوئے عالمی سمندری ٹریفک کے لیے خطرے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی اپنا جارحانہ رویہ برقرار رکھیں گے تو ریڈ سی میدان جنگ بن جائے گا۔ انہوں نے خطے کے ملکوں سے کہا کہ وہ ان خطروں کو محسوس کریں۔ عبدالسلام نے کہا کہ امریکہ کے ایک جہاز نے حال ہی میں غیر ذمہ داری سے یمنی فوج کے ایک ہوائی جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حوثی لیڈر نے ریڈ سی میں جہازوں کو نشانہ بنانا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ان دعووں کو رد کر دیا ہے کہ انڈین اوشن میں حملوں کے لیے ایران ذمہ دار ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسے ایک بیکار دعویٰ قرار دیا۔ حال ہی میں انڈین اوشن میں جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران انڈین اوشن میں حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس کے جواب میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اس واقعے کا مقصد عوام کی توجہ ہٹانا ہے اور صہیونیوں کو امریکہ کی تائید کا جواز ڈھونڈنا ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والی حکومت اور ایران کی تائید رکھنے والی حوثی حکومت نے اس تجویز کے سلسلے میں کام شروع کیا ہے جس کے تحت یمن میں امن کے لیے ایک روڈ میپ شروع کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے بتایا کہ یہ سیز فائر کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے ہانس گرینبرگ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ روڈ میپ پر دونوں فریقوں کے ری ایکشن کا ویلکم کرتے ہیں۔ انڈیا اور یو اے ای کے درمیان روپے میں تجارت شروع ہو گئی ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یو اے ای سے خریدے گئے تیل کے لیے روپے میں ادائیگی کی گئی ہے اور یہ ایک اہم لمحہ ہے۔ یہ مقامی کرنسی کو استعمال کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ دنیا میں تیل کے تیسرے بڑے کنزیومر کی حیثیت سے انڈیا ایسی ڈیلنگز دوسروں کے ساتھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روپے میں تیل خریدتے ہوئے انڈیا نے ایک تاریخ بنائی ہے۔ انڈیا اپنی تیل کی 85% ضرورتیں باہر سے پورا کرتا ہے۔ روپے میں تجارت امریکہ اور ڈالر کے لیے ایک دھکا ہے۔ دنیا میں کئی ملک فی الحال ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر پر ڈپینڈنسی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو مضبوط کرنے کے بارے میں عہدیداروں سے بات چیت کی۔ حالیہ دنوں میں پونچھ ضلع میں ملیٹنٹس کے حملوں سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ منوج پانڈے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جموں پہنچے۔ حال ہی میں پونچھ میں ملیٹنٹس کے ایک حملے میں کم سے کم 4 فوجی مارے گئے تھے۔ آرمی چیف راجوری بھی گئے اور عہدیداروں سے بات چیت کی۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے تلاشی آپریشنز تیز کر دیے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور پیرا کمانڈوز کو سرچ آپریشن میں لگا دیا گیا ہے۔ راجوری اور پونچھ سرحدی ضلع ہیں۔ اس دوران کئی مقامات پر انٹرنیٹ بند ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے انٹرنیٹ پر پابندیاں ہیں۔ حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ دراندازی کی کوششیں بھی کافی بڑھ گئی ہیں۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے حجاب کے مسئلے پر کرناٹک کی کانگریس حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ اسد اویسی نے کانگریس حکومت سے سوال کیا کہ وہ حجاب پر پابندی ہٹانے کا حکم جاری کرنے سے کیوں ڈر رہی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے راجوری کے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دیا۔ انہوں نے بہار میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر بھی تنقید کی اور حال ہی میں مجلس کے ایک مقامی لیڈر کے قتل کا مسئلہ اٹھایا اور اس پر بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار پر برہمی کا یا غصے کا اظہار کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور دوسروں نے کرسمس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ مرمو نے عوام سے کہا کہ وہ سب کی خوشحالی اور بھلائی کے لیے مل کر کام کریں۔ کرسمس کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خوشیوں کا تہوار پیار و محبت اور ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یسوع مسیح کی تعلیمات کو یاد کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہر ایک کو کرسمس کی مبارکباد، دعا ہے کہ یہ تہواروں کا موسم ہم سب کے لیے خوشی اور خوشحالی لائے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی مبارکباد دی اور کہا کہ دعا ہے کہ آپ کے گھر امن اور محبت سے معمور ہو جائیں۔ اس دوران وزیر اعظم نے کرسمس کی ایک تقریب میں شرکت کی جو دہلی میں ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غازہ کے مغازی ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی بمباری، 70 فلسطینی جاں بحق، کئی دوسری جگہوں پر بھی حملے۔
اسرائیلی فوج کے نقصانات جاری، زمینی آپریشن میں مرنے والے فوجیوں کی تعداد 156 ہو گئی۔ حماس سرنڈر نہیں کرے گی، اسرائیلی فوج کو مزہ چکھا رہی ہے، 7 اکتوبر کے بعد یحییٰ سنوار کا پہلا بیان۔ تین مرحلوں میں جنگ بندی کے لیے ایجپٹ کی تجویز، پردے کے پیچھے بات چیت، اسرائیل وار کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ۔ کرسمس کے دن بیت لحم اور مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر اسرائیلی کارروائیاں، کئی فلسطینی گرفتار۔ حضرت عیسیٰ کے مقام پیدائش بیت لحم میں سوگ کا ماحول، مقامی لوگوں نے کہا ایسا کرسمس کبھی نہیں دیکھا۔ ریڈ سی کو فوجی زون میں تبدیل کرنے کے خلاف امریکہ کو حوثیوں کی وارننگ، کہا سمندر میدان جنگ بن جائے گا۔ انڈین اوشن میں جہازوں پر حملوں میں ایران کا رول ہے، امریکہ کا الزام، تہران نے دعویٰ رد کر دیا۔ انڈیا اور یو اے ای نے بنائی تاریخ، تیل کے لیے روپے میں ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آرمی چیف منوج پانڈے نے کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ، سرحدی ضلع راجوری اور پونچھ میں تلاشی آپریشن تیز۔ یہ تھی آج کی خبریں، اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔